تیسرا موقع حضرت جبرائیل علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل میرا سلام ہو، کون ہو؟ جبرائیل ہو، حکم دیجیے اس پروں پر آگ کو ہم نمرودیوں پر دے مار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے بھیجا ہے، کہا اپنی مرضی سے آئے ہیں، تو کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہا فرشتوں پہ چلے جاؤ، اگر اللہ چلانے پر آیا ہے تو ابراہیم چلنے پر تیار ہے، اگر اللہ چلانے پر آیا ہے تو اس کا خلیل چلنے کو تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے آگ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے راحت بن جا۔ حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے، انار کا درخت پیدا ہو گیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا اے ابراہیم بہترین دن کہاں گزرے تھے؟ کہا وہ دن تھے جو آگ میں تھے، میرے وہ دن بہترین گزرے ہیں جو آگ میں تھے۔ بھائی اللہ بتا رہا ہے ساری سائنس ساری کیمسٹری اس پر متفق ہو چکی ہے، مرد عورت کی شادی دو بچہ ہوتا ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ سورۃ المریم میں یہ پوری دعوت ہے قرآن کی، اللہ سورۃ المریم میں حضرت مریم کا قصہ سنا کر بتا رہے ہیں اللہ کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے آگے جو ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ مریم بند کمرے میں تنہا، ایک دم حضرت جبریل ہے فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت نوجوان بشرا سویا، وہ ڈر کے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے کون ہوں میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کہا مریم ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، فرشتہ ہوں، کیوں؟ لأہب لک غلاما زکیا، مریم مبارک اللہ تجھے بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، انا رحمان غلام، مجھے بیٹا ہوگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکن بغیا، میں آوارہ عورت نہیں۔ بچے ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، حلال ہوا نہیں حرام ہو نہیں سکتا، تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ کالا کذالک قال ربک فلیحیی ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم یہ فیصلہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، یہ فیصلہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، اللہ تجھے بیٹا دے گا، تیرا بیٹا بغیر باپ کے آئے گا۔ وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹی۔ حضرت جبرائیل کہا مریم ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، پیچھے ہٹتے 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 دیوار آ گئی، دیوار کے ساتھ سائن کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت جبرائیل نے دور سے کھڑے ہو کر کرتے کا آستین پکڑا، ایک پھونک ماری اور 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کیسے کیا؟ اللہ نے کہا کہ پھونک کا انسانی وجود کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھونک کا ایک بیٹے کے وجود میں آنے کا کیا تعلق ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہ سلالہ کہاں گیا؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، وہ نطفہ کہاں گیا؟ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تیرا خالق سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اسباب نہ ہو کوئی چیز نہ ہو، خالق کرنے والی ذات ہے، اللہ کرنے والی ذات ہے۔ تو وہ رونے لگی، یہ تو رونے لگی، تو کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے میں مر جاتی، میرا مرنا بھی لوگ بھول جاتے، اس بچے کو لے کر اب کس منہ سے شہر دوں۔ حضرت جبرائیل بھی ہے فناداها منها تحتها مریم لا تحزنی قد جاء ربک تحتک سریا، زمین پر بار جسم جاری ہو گیا۔ کہا مریم پانی پیو چشمے کا، سبز ٹھنڈا پانی، سفید شفاف پانی، مریم چشمے کا پانی پیو۔ اور کھجور کے تنے کے ساتھ حضرت مریم ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، تنا خشک تھا اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ کہا مریم کھجوریں کھاؤ گی؟ کچھ بھی لے کے چیزیں نکلا، مریم کھجوریں کھاؤ گی؟ ارے کیسے کھجوریں آئیں گی جسے تنا خشک ہے اوپر سے کٹا ہوا؟ کہا ایسے آ جائیں گی۔ تو حضرت جبرائیل نے کھلایا، اُساکت علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گرتی تازہ کھجوریں۔ کہا مریم کھا اور جا شہر جا، کوئی پوچھے تو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، قرآن سے سنا رہا ہوں، تو کہنا میرا روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ حضرت مریم شہر ہے، کھلے سپیکر، بچہ شور، پہلا دانا، کیا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم نیک تھی، یہ کیا کر کے آئی ہے؟ یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، تیرا تو بھائی بھی بڑا نیک ہے، ماں کانا ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے، وما کانت امک
बगीना, अरे तेरी तो माँ की बड़ी नेक है, 4 खंजर मारे हजरत मरियम को, बहन का भाई का ताना देकर, माँ का बाप का ताना देकर, खुद मरियम का ताना देकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम चुप हैं और इशारा किया कि बच्चे से बात करो, मेरा रोजा है। तो अक्ल में नहीं बैठने वाली बात 1-2 घंटे का बच्चा कैसे बोलेगा? 1-2 तो गुस्सा आया, क्या कहा? अगर तो मुकल्ले में मन कान बिल मादी सबीला, अरे मरियम क्या हो गया है, बच्चे से कैसे बात करें? 1-2 घंटे का बच्चा कैसे बोलेगा? बच्चे को बोलने में 2 साल लगते हैं, बच्चे को बोलने में 2 साल लगते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 1-2 घंटे में बोले, कालानी अब्दुल्लाह आतानी अलकिताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारका ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़काति मा कुन्तु हय्या व बर्रन बिवलिदती व लम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या अस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम। ये मरियम का बेटा ईसा है, ये मरियम का बेटा ईसा है। अल्लाह बता रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे आगे जो नामुमकिन को मुमकिन बनाऊंगा। हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बबातिल कभी यमीनी का या मूसा, मेरे नबी मूसा के हाथ में क्या है? अल्लाह को पता नहीं था कि आसा है। बताना चाहते हैं उम्मत मुहम्मदिया को पैगाम देना है, अरे करने वाली जात मैं हूँ, मेरे आगे रखो, मसले मसाइल मेरे आगे रखो। बकाला ही आसाया, अल्लाह मेरा आसा है, अतवक्कु अलैहा, टेक लगाता हूँ। लंबी बात करवाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, बहाशो भी अला बनमी, पत्ते झाड़ता हूँ, वालिया भी हम आज बोकरा, अल्लाह और भी बेशुमार काम लेता हूँ। अच्छा अलकिहा या मूसा, मूसा जमीन पर फेंक दो, टेक लगाते हो, पत्ते झाड़ते हो और भी बेशुमार काम लेते हो, मैं कह रहा हूँ इसको जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा 12 साल से आसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, तोशा का था, उससे टेक लगाया करते थे। अतवक्कु अलैहा, बहरका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो क्या? फायदा है मुहैयतुल तसा, वो पुकारता हुआ सांप बना। वल्लाह हारबन वलम युवक्किर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पीठ पे और दौड़ गए, वो पीछे भाग आ रहा है। अल्लाह क्या कह रहे हैं? खुद हाथ है मेरे नबी पकड़ो, क्या नहीं यार मुझे डर लग रहा है। खुद हाथ अदा तखफ, डरो नहीं, पकड़ो नहीं यार मैं कैसे पकड़ूं, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे नबी मूसा उस्मा इन्नका मिनल आमिनीन, अरे मैं तेरे साथ हूं, मैं कह रहा हूं पकड़ो। अल्लाह के हुक्म पर खड़े हुए, वो सांप आ रहा है तो हाथ पर यूं पकड़े हुए, ऐ मेरे नबी मूसा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो अल्लाह डर लगा इसलिए कपड़ा लपेट रहा हूं। कब? मैं तेरे साथ क्यों डरते हो? मुंह में हाथ डालो, मुंह में हाथ डालो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कांपते हुए हाथ के साथ ऐसे हाथ बढ़ा रहे जैसे सांप के मुंह से हाथ डाल, तो अल्लाह ने वही आसा बता दिया। क्या मेरे नबी मूसा जाओ, फिरौन को धोखा लगा हुआ है, फिरौन इलाह बनकर बैठा है, बनी इस्राइल को गुमराह किया हुआ है, उससे जाकर कहो बिगाड़ से काम बनाने वाला मैं हूँ, फिरौन को दावत दो। ऐ अल्लाह मैं कैसे दावत दूं? मेरे भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी मेरे साथ कर दो। वो रवानी से बोलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसा नाम दिखाया, ये दावत का काम बड़ा अहम काम है। अल्लाह ने ऐसा नाम दिखाया, ऐ मेरे नबी मूसा आपको पता था फिरौन आपकी जान का दुश्मन था, मैंने आपकी जान बचाई, हजरत आसिया की गोद में आपको पलवाया, सबूत में आपकी मां ने डाला, सबूत बहकर फिरौन के घर में आया। और ये दावत का काम इतना खास काम है, इतना अहम काम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से की बात की कि उसको भी मेरे साथ कर दो। अल्लाह ने इतनी लंबे एहसानात किए। फिर अल्लाह ने क्या कहा? ऐ मेरे नबी अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ ले। तो फिरौन के पास गए, कहा फिरौन सुनने जो ढोंग रचाया हुआ है पैदा होने का, बाद आ जाओ। 40 साल बनी इस्राइल को गुमराह किया, अल्लाह चुप रहे। देखो अल्लाह अपने दुश्मन को माफ करता है, लेकिन नबी के सामने जो भी है अल्लाह गुनाह कर देता है। नबी की बेइज्जती को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। तो फिरौन ने कहा तुम क्या जानो मैं इलाह हूं? कहा फिरौन देखो मेरे मुकाबले में ना आना, कुफर पर मारकर आखिरत का अज़ाब तो होगा, लेकिन दुनिया में बचत हो जाएगी अगर तुम मेरे मुकाबले में। अल्लाह तुम्हारे दफ्तर को तबाह कर देगा, तुम्हारी वज़ारत को भी तबाह कर देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में है तो अल्लाह ने क्या किया? समंदर में डुबो कर मारा फिरौन को।
میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ دعوت کا کام اس امت کے ذمہ ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی کنتم خیر امت، یہ آیت اس امت کی فضیلت کے لیے آئی ہے۔ یہ امت خیر والی امت ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبے کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے، جو اس آیت، جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، جو برائی سے نہیں روکتا، وہ قیامت کے دن نبی کے جھنڈے کے نیچے نہیں کھڑا ہوگا، اس آیت کا مستحق نہیں ہوگا۔ نیکی کی دعوت تو مسلمان کے ذمہ ہے، برائی سے روکو مسلمان کے ذمہ ہے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا لو، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں بٹھا لو۔ یہ وقت وہ وقت نہ ہے جب تم کلمہ پڑھنا چاہو گی تو منہ سے نہ نکلے۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ریمنڈ میں اور حاجی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو بزرگ نے تسبیح نکالی، کہا پڑھتا ہوں۔ حاجی صاحب کتنی مرتبہ کہتے ہیں، ایک تسبیح ختم ہو گئی، دوسری ختم ہو گئی، تین ختم ہو گئی، چار ختم ہو گئی، لیکن اللہ 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 حاجی صاحب کے منہ سے نہیں رد ہوا۔ اور 400 مرتبہ کہہ چکا، کہا حاجی صاحب کا ایمان، حاجی صاحب کا یقین، کئی 800-900 مرتبہ حاجی صاحب نے بیان میں فرمایا، میں اللہ سے مانگو، اللہ کا یقین دل میں بٹھاؤ، اللہ کا یقین۔ مولانا حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں، ایک صاحب نے طوطا پالا۔ کیا پالا؟ طوطا۔ اس کو سکھایا اللہ 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 اللہ، کئی عرصہ سکھاتا رہا۔ گھر سے باہر گیا، بیوی سے کہا دیکھو میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، طوطے کا خیال ٹائم پر دانا پانی دینا، اس کو اللہ اللہ میں نے سکھایا ہے، گھر میں برکت ہوگی۔ وہ باہر گیا اور بیوی بیچاری بچوں میں وہ کام میں مصروف ہو گئے، وہ بلیے طوطے کو لے کر چلے گئے، بلیے طوطے کو لے کر چلے گئے۔ جب شام کو شوہر گھر آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا وہ طوطا کہاں ہے؟ کہا مجھے معاف کرنا، میں کام میں مصروف ہو گئے تھے، بلیے طوطے کو لے کر چلے گئے۔ کہا اچھا، وہ بڑا اداس بیٹھا تھا، پھر بیوی کو بلایا، کہا ادھر بیٹھو میرے پاس۔ کہا یہ بتاؤ، میں نے اس کو اللہ اللہ سکھایا تھا، جب اس نے اپنی موت کو دیکھا، جب اس نے اپنی موت کو دیکھا کہ منہ سے اللہ اللہ کہہ رہا تھا، کہا نہیں ٹی ٹی کرتے ہوئے جا رہا تھا، ٹی ٹی کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو رونے لگا۔ آپ بھی ذوالفقار نقشبندی اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، کہا دیکھو جب موت کا وقت آتا ہے دل سے وہ نکلتا ہے جس کا یقین، کلمے کا یقین ہوا، اللہ سے پڑھنے کا یقین ہوا، دل سے کلمہ نکلے گا، ورنہ ٹی ٹی کرتا انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، دنیا میں بھی خسارہ ہوگا، مرنے کے بعد قبر میں عذاب اور آخرت کے منظر بڑے سخت ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارا مسئلہ روٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ بیوی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اب انسان سمجھے میں اس دنیا میں آیا ہوں، اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے کیا، اللہ یہ کلمہ کیا تقاضا رکھتا ہے۔ یہ ہم نے جب 4 مہینے ختم کیے تو حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، یہ آخری دیدار تھا ہم نے کیا جو حاجی صاحب کا تھا۔ پھر ہم واپسی کی بات سن کر آ گئے، حاجی صاحب ہے، ہم ایسے سارے بیٹھے ہوئے تھے، کافی سارے جمع ہو جو بولنا بھائی صاحب نے کہا، تو سارے جمع ہو گئے، کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سب نے آپ بھی پڑھ لو، ہم سب نے پڑھ لیا۔ پھر حاجی صاحب نے کہا تمہیں مبارک ہو جب ایمان والا مسلمان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، کیسے کیسے بزرگ یہاں سے چلے گئے، اسی لیے کہتے ہیں ملے کا میں اہل شام کیسے کہتے ہیں۔ تبلیغ کی جماعت کے ابھی کسی کے کچھ لگتے تھے 30 لاکھ کا مجمع، اس سے بھی زیادہ نماز جنازہ میں شریک ہوا، کوئی علامہ نہیں لکھوایا قبر پر، مفتی نے لکھوایا، تبلیغی جماعت کا امیر نے لکھوایا، آج بھی قبر پر لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ، سادگی کے ساتھ، کیونکہ ان کا انبیاء بھی کہتے تھے ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، قوموں کو کہتے تھے ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، کیونکہ کام اللہ کا کام ہوا تم سے کام اللہ کا تم سے۔ حاجی صاحب کہتے تھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے، یہ سارا جو میں نے ابھی تک رحمت کا کام کیا ہے، یہ سب کچھ میں اللہ سے جا کر لے لوں گا، یہ سب کچھ میں اللہ سے جا کر لے لوں گا۔ ہاں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ
ابھی شب جمعہ میں بھائی کون کون ساتھی گئے تھے؟ ابھی جو بزرگ بیان کروا رہے تھے کیا بات کی اس نے کہا ایک آدمی تھا نبینا مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا. مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ امام صاحب کو کہا اس کو دین کے لیے تیار کرو اللہ کے راستے میں. کہا حضرت مسجد کو آباد کیا ہوا ہے اس نے, اللہ اللہ کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, گھر چلا جاتا ہے بیچارہ, کیوں میں اس کو دھکے کھلوا دوں اللہ کے راستے میں؟ کہا میں جو کہہ رہا ہوں ایک ڈر تھا, ایک آہ تھی کہ امت جہنم سے بچ جائے, امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ڈر تھا. حضرت مولانا نیاز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ ڈر تھا, جیسے آندھی کھولتی تھی ایسے آواز آتی تھی. کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجو تو صحیح. تو اس نے امام صاحب نے دعوت کی تو اس نے منع کیا, دوسری بار دعوت دی تو اس نے منع کیا, تیسری بار دعوت کی, آخرکار وہ نبینا تیار ہو جاتے ہیں. جماعت میں چلا گیا, وہاں آ رہا تھا گشت کرتے ہوئے, وہ رات میں نے بات سنی شب جمعہ میں, گشت کرتے ہوئے آ رہا تھا, وہیں پتھر پاؤں کے نیچے آیا, گرا, سر پر چوٹ لگی, ماتھا پھٹ گیا. نہ جماعت پر نے کوئی علاج کرایا, پھر رونے لگا. امام صاحب کو پیغام بھیجا, امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے قیام کا. تو حضرت میں نے کہا اس نبی نے تمہیں بھیجنا, یہ کیا ظلم کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ, اس کا ماتھا پھٹ گیا, کوئی دوائی دے کے بھی نہیں دیتا. حضرت مولانا صاحب سنتے رہے. جب اس نے بات ختم کی تو زاروں کا زار رونا شروع کر دیا. کہا حضرت روتے کیوں ہیں آپ؟ کہا بھائی جو دروازہ 1407 سے بند تھا, ابھی وہ دروازہ میں نے تکلیف کو کھول کر دے دیا. اسی ایک نبینے کی وجہ سے اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا. پورے ملکوں میں جماعتیں جائیں گی, پورے کونے میں تبلیغی جماعت کے مبلغ ہوں گے, پورے کونے میں اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے. میں نے یہ دروازہ آنکھوں میں, یہ خوشی کے آنسو ہیں, میں نے یہ دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا ہے. یہی پیغام حضرت حسین کا تھا. اللہ کو ایک جان کو میرا نانا دین لے کے آیا تھا, جدید دین میرا تو بدل کر رہا ہے مزدور. اللہ کو ایک مانو, نبی کی شریعت بجانے آئے تھے, 72 تن شہید ہو گئے. ہاں یہ بات آج تک راز میں ہے کہ کتنا لطف نماز میں ہے. حسین نے سردے سے سر نہ اٹھایا, حسین آج بھی نماز میں, حسین آج بھی نماز میں ہے. میرا دین کون پہنچائے گا, میرا دین کون پہنچائے گا؟ صحابہ نے کہا, اہل بیت نے کہا, اللہ کے محبوب ہم آپ کا دین پہنچائیں گے. اے اللہ تو گواہ ہو جا, اے اللہ تو گواہ ہو جا, یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا دین پہنچائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا اب میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے, اب دنیا میں ملاقات نہ ہوگی. اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. پھر اللہ کے پاس چلے گئے. صحابہ نے پھیلایا اس دین کو, دین کا پرچم لے کر چلے. حضرت عتبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائیوں کے ابو آگے سمندر آیا, بے اختیار گھوڑا سمندر میں ڈال دیا. دوست نے آگے بڑھنے سے روکا, تلوار نکالی, آسمان کی طرف بلند کی. کہا اللہ مجھے پتا ہوتا ہے اس بار کے دین کو مقبول ہے, میں تیرے دین کو پہنچا کے آتا ہوں. ہاں ہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں بات ختم کرتا ہوں. کہا دیکھو سال لگانے والا, 4 مہینے لگانے والا, چلا لگانے والا کہتا ہے حاجی صاحب وقت ختم ہو گیا, اپنی کار واپس جانا ہے, وقت ختم ہو گیا. فرمایا صحابہ کو کہتے تھے اللہ تیری زمین ختم ہو گیا, کہ سمندر ہے سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑا دیے, پھر واپس نہیں ہے, موت کی چادر اوڑھ کر وہیں سو گئے. میرے بھائیوں یہ کام ہمارے ذمہ ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, یہ کام ہمارے ذمہ ہے. نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا اس امت کے ذمہ ہے. تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو وقت نکال کر تبلیغی جماعت میں وقت لگائیں, ضرور لگائیں. یہ عظیم جماعت ہے, اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. سنت